الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف چینل لایا آپ کے لیے آج ماہ ربیع الاول شریف کے آخری جمعۃ المبارک کا ایک ایسا عمل، ایک ہی تسبیح سے اللہ تبارک و تعالی چند ہی دنوں میں آپ کو ہر چیز عطا کر دے گا۔ یہ عمل اتنا خاص ہے، اس عمل کے کرنے سے میری جو بہنیں، میرے جو بھائی چاہتے ہیں انہیں اپنا گھر ملے، اپنی گاڑی ملے، ان کا اپنا بینک بیلنس ہو، ان کو اپنی جگہ ملے، تو وہ یہ عمل ضرور کریں انشاءاللہ عز و جل۔ ماہ ربیع الاول شریف کا آخری جمعہ آ چکا ہے اور یہ دن بہت خاص ہے۔ اس دن کی فضیلتیں، برکتیں بہت زیادہ ہیں۔ اس دن جو کوئی یہ عمل کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہر حاجت، ہر خواہش کو پورا کر دیتا ہے۔ تو آج کا وظیفہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اس سے پہلے میں اپنے تمام ان نئے آنے والے ویورز سے گزارش کرتی ہوں جو ابھی بھی ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں کہ ہمارا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ یہ بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے اور بآسانی پہنچ سکے۔ روحانی وظائف کے پیارے پیارے اور معزز ترین ناظرین، ماہ ربیع الاول شریف کی آمد جب ہوتی ہے ہر طرف بہاریں آ جاتی ہیں، اور ماہ ربیع الاول شریف جب جا رہا ہوتا ہے تو ہر دل اور بھی زیادہ خوش رہتا ہے، کیونکہ اس مہینے میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد ہوئی، اور آقا کریم کی آمد کے بعد کے دن تو نہایت ہی خوشگوار ہوتے ہیں، نہایت ہی خوشگوار تھے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں آمد ہوئی تو ہر طرف کفر و شرک کا اندھیرا چھٹ گیا۔ وہ خواتین جن کی اولاد میں اگر کوئی لڑکی پیدا ہو جاتی تو اسے زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، تو خواتین کو وہ اہمیت ملی، بہت برا سلوک کیا جاتا تھا، انہیں زندہ جلا دیا جاتا۔ تو پیارے آقا کی آمد کے بعد یہ سب سلسلے رک گئے، اور آپ نے عورت کو اسلام میں ایک بلند مقام عطا فرمایا کہ عورت کا بھی اس دین میں حصہ ہے، اس دنیا میں حصہ ہے، اسے اچھوت قرار نہ دیا جائے، اسے ناسور قرار نہ دیا جائے۔ تو اس طرح سے آپ کی آمد کے بعد بہت سی ایسی چیزیں جو کہ بالکل ناممکن تھی وہ ممکن ہو گئیں، اور حالات بدلنا شروع ہو گئے۔ اب آج جمعۃ المبارک کا دن ہے، ماہ ربیع الاول شریف کا آخری جمعہ ہے، اور یہ بابرکت دن بھی چلا جائے گا۔ اس بابرکت دن کے جانے سے پہلے ہمیں کیا کیا کرنا ہوگا؟ سب سے پہلے تو آپ کو غسل کرنا ہوگا۔ غسل کر لیں، پاک صاف ہو جائیں۔ غسل کرنے کے بعد آپ نے کم از کم 2 نوافل شکرانے کی ادا کر لینے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر و عافیت سے ماہ ربیع الاول گزارا ہے، خیر و عافیت سے اس کا آخری جمعۃ المبارک بھی آ چکا ہے۔ اور اب آپ نے تیسرا کام یہ کرنا ہے کہ آپ نے تھوڑا سا جتنا ہو سکے صدقہ دے دینا ہے۔ آپ اپنی مرضی سے جتنا چاہیں صدقہ دے دیں، آپ کی اپنی مرضی ہے، آپ چاہیں تو کوئی روٹی صدقہ کر دیں، چاہے تو کوئی اپنے کپڑے وغیرہ صدقہ کر دیں، اپنے بچوں کے کپڑے صدقہ کر دیں، یا اپنے والدین میں سے یا اپنے بہن بھائیوں میں سے کسی کے کپڑے وغیرہ صدقہ کر دیں، کھانا، پیسے، جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے آپ صدقہ کر دیجئے۔ پھر آپ نے یہ عمل کرنا ہے انشاءاللہ عز و جل۔ جب آپ اس عمل کو کریں گے تو عزت اور دولت پا لیں گے، کیونکہ یہ عزت اور دولت پانے کا لاجواب ترین کرشماتی وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آپ کو ڈھیروں رزق عطا فرمائے گا۔ آپ جو خواہش رکھیں گے اللہ پاک آپ کی وہ خواہش پوری کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے لیے وہاں سے رزق عطا فرمائے گی جہاں سے کبھی آپ نے گمان بھی نہ کیا ہوگا کہ یہاں سے مجھے رزق مل جائے گا۔ تو جمعۃ المبارک کا دن ہے، آپ نے آج کے دن ان تمام کاموں کے ساتھ درود پاک ضرور پڑھنا ہے، کیونکہ جو جمعۃ المبارک کے دن درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے اور اسے جنت میں بے حساب داخلہ عطا فرما دیتا ہے۔
اور اس کے علاوہ آپ نے آج کے دن جو درود پاک آپ نے پڑھا ہے وہ روحانی وظائف چینل میں آئیے اور ہمیں پیش کیجئے، انشاءاللہ آپ کا درود پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ اور آج کا جو وظیفہ ہے جو آپ نے کرنا ہے، صرف اور صرف ایک تسبیح کا عمل ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 73 اور 74 یہ دو آیتیں آپ نے اس کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ یہ دیکھیے میں نے سامنے اسکرین پر لکھ دی ہے۔ سب سے پہلے 3 بار درود پاک پڑھیں اور ان کو اس طریقے سے پڑھ لیجئے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم، یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ تو آپ نے ان 2 آیات کو ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، اور پڑھنے کے بعد آپ شروع میں یا آخر میں 2 نوافل ضرور ادا کر لیں، اور اس کے بعد آپ دعا مانگیں اپنے رزق کے لیے۔ اگر آپ کے پاس پہلے سے رزق موجود ہے تو آپ دعا مانگیے کہ یا اللہ اس وظیفے کی برکت سے میرے رزق کو برقرار رکھ، اور جس خواہش کو پورا کروانے کے لیے آپ عمل کریں گے انشاءاللہ عز و جل، اللہ پاک آپ کی وہ دعا وہ حاجت ضرور پوری کر دے گا۔ تو آپ اس عمل کو خود بھی کیجئے، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے، انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے۔ اور آخری جمعۃ المبارک ہے، یہ جمعۃ المبارک چلا نہ جائے، اس سے پہلے آپ لوگ وظائف کر لیجئے اور اپنے بہن بھائیوں کے لیے بھی دعا مانگیے۔ اللہ پاک آپ کو اور آپ کے عزیز و اقارب کو ہر آفت سے، ہر پریشانی سے، ہر مصیبت سے دور رکھے، اور اللہ پاک آپ کو ڈھیروں ڈھیروں رزق اور کامیابیاں عطا فرمائے، آپ کو اتنا عطا فرمائے کہ جتنا آپ کی خواہش ہے۔ اور اس کے علاوہ میرے جن بہن بھائیوں نے خصوصی دعا میں اپنا نام شامل کروایا ہے، ان سب کی ہر دعا ہر حاجت پوری ہو جائے۔ میرے ایک بھائی ہیں شبانہ، میری بہن ہے شبانہ ناز ہیں، انہوں نے دعا میں حصہ لیا ہے۔ اللہ پاک آپ کی تمام دعاؤں تمام حاجتوں کو پورا کرے۔ آپ نے جو دعائیں کی ہیں اس پر ہم آمین کہتے ہیں۔ ریحانہ کوثر ہیں، اور اس کے علاوہ محمد سلطان ہیں، عامر احمد ہیں، اور اس کے علاوہ شاہدہ مغل ہیں جنہوں نے دعا میں حصہ لیا، تجمل ہیں، سید جعفر ہیں، اور علی خان ہیں، تنویر عباس ہیں، رضیہ مس علی ہیں، اور رمشا صدیق ہیں، اس کے علاوہ شمیم خان ہیں، ظہیر احمد ہیں، تنویر عباس ہیں، شازیہ خان ہیں، آنسو ہیں، عامی اسلام ہیں، محمد خالد ہیں، اور جنہوں نے دعا میں حصہ لیا، اللہ پاک آپ سب کی تمام دعاؤں تمام حاجتوں کو پورا کرے۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، اپنا خیال رکھیں، فی امان اللہ۔